ہم اپنے بچوں کو اگر ایتھیکلی اسٹرانگ بنانا چاہتے ہیں, ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر سچائی, ایمانداری, دیانتداری, لائلٹی, وفاداری, یہ ساری چیزیں آ جائیں, ہم اگر اپنے بچوں کے اندر یہ ٹریٹس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے صفائی ستھرائی کی عادت کو پسند کریں, وہ روڈس پر گندگی نہ پھیلائیں, ان کے اندر سیوک سینس ڈیولپ ہو, تو آپ تربیت کے انسٹیٹیوشنس کو اسٹرانگ کریں. تربیت کا جو سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے وہ گھر ہے, اور گھر کے جو مکین ہے نا والدین, وہ تربیت کرتے ہیں. کسی بھی معاشرے کی جو اکائی ہے وہ ایک ہیلدی خاندان ہوتا ہے, ایک ہیلدی, ایک صحت مند فیملی ہوتی ہے. اگر اس کی مزید چھوٹی اکائی کو ڈسکس کریں تو وہ ایک فرد ہوتا ہے. فرد سے ایک ہیلدی خاندان بنتا ہے, خاندان کا انسٹیٹیوشن وجود میں آتا ہے, ایک ہیلدی خاندان ایک ہیلدی معاشرے کی بنیاد بنتا ہے, اور پھر ایک ہیلدی معاشرہ جو ہے وہ اوور آل اچھے ہیلدی سسٹمز کو جنم دیتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آپ کو ہر جگہ پہ جو بگاڑ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اوائل عمری میں بچوں کے اندر وہ ٹریٹس ڈیولپ ہی نہیں کر پاتے, کیونکہ نہ ہمارا اپنا کوئی کردار ہے, نہ ہم اپنے بچوں کو وہ چیزیں انسٹل کر پاتے ہیں, ان کے اندر انکلکیٹ کر پاتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو انسپائر ہی نہیں کر پاتے, نہ ماں باپ انسپائر کر پاتے ہیں اور نہ ٹیچرز انسپائر کر پاتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ جاپان میں جو بچے ہیں وہ اسکولس جا کے اپنے کلاس رومس کی خود صفائی کرتے ہیں, اور یہاں پہ ہم نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے 25 کروڑ عوام کی گندگی اٹھانے کا, چند ہزار یا چند لاکھ لوگوں کو. مطلب ہم نے یہ اپنے بچوں کو سکھایا ہوا ہے کہ بھائی یہ 25 کروڑ افراد ہیں ہم جو گندگی پھیلاتے ہیں, اور چند ہزار چند لاکھ لوگ ذمہ دار ہیں اس گندگی کو اٹھانے کے لیے. اور ہمارے گھروں میں جب وہ کوڑا اٹھانے والا آتا ہے تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی کوڑے والا آیا ہے, ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں بچے کو بتا پاتے کہ بیٹا یہ وہ انسان ہے جو ہم پہ احسان کر رہے ہیں, ہماری گندگی کو ٹھکانے لگانے آیا, یہ ہماری گندگی کو یہ اٹھانے آیا ہے. مطلب یہ نا ساری بات ہوتی ہے فرحان تربیت کی. دیکھو ہم اپنے بچوں کو 12 سال سے پہلے اگر یہ سکھا دیں نا کہ انہوں نے اپنا واش روم خود صاف کرنا ہے, انہوں نے اپنے کپڑے خود دھونے ہیں, انہوں نے اپنا کمرہ خود صاف کرنا ہے, انہوں نے اپنے کمرے کی صفائی کو خود مینٹین کرنا ہے. اور اگر اسکولس میں یہ ایک رول بنا دیا جائے کہ بھائی تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے کلاس رومس کی, اپنے ڈیسک کی صفائی خود کریں گے, تو یہ چیز چھوٹی عمر میں ہی بچوں کے اندر آ جائے گی کہ یار ہم صفائی خود کرنے والے ہیں اور ہم نے گندگی نہیں پھیلانی. صحیح ہے. دیکھیں جب آپ کوئی کام خود کرتے ہیں تو آپ اس کام کو اون کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. بالکل. آپ کے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی آتی ہے, سینس آف آنرشپ آتی ہے. جیسے فرض کریں کہ یہ گلاس آپ کا ہے تو آپ اپنے گلاس کو خود توڑیں گے؟ بالکل نہیں توڑیں گے. کوئی دوسرا شخص تو توڑ سکتا ہے لیکن آپ نہیں توڑیں گے. اسی طرح جب ایک بچہ خود کلاس روم کی صفائی کرے گا, جب ایک بچہ خود اپنے کمرے کی صفائی کرے گا تو اس کا دل کرے گا کہ یار میں گندگی نہ پھیلاؤں. بٹ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے چونکہ یہاں پہ وہ اسٹاف رکھا ہوتا ہے صفائی کا اور اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, تو یہاں پہ آج تک ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھا سکے کہ ٹوائلٹ کیسے یوز کرنا ہے, اور ہم یہ نہیں بتا سکے کہ ٹوائلٹ کو پہلے سے اچھی حالت میں چھوڑ کے آنا چاہیے. ہم اپنے بچوں میں سیوک سینس نہیں ڈیولپ کر سکے کہ جہاں پہ اسٹیٹ کی کچھ رسپانسبلٹی ہیں وہاں پہ آپ کی بھی کچھ رسپانسبلٹی ہیں ملک کو خوبصورت بنانے کے لیے. ہم مثالیں دیتے ہیں سوئٹزرلینڈ کی, یورپ کی, جاپان کی, دبئی کی, لیکن ہم جب اپنی رسپانسبلٹی ادا کرنے کی بات آتی ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اسٹیٹ کا کام ہے. دیکھیں بھائی یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے آپ کو روڈس بنا کے دینا, اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے آپ کو پبلک ٹوائلٹس اور پبلک پارکس بنا کے دینا, بٹ اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی میرے خیال سے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو اب وہ صفائی والا عملہ بھی دے. بھائی یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, یہ آپ کی چیزیں ہیں, آپ اس کو اون کرو.